اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ کمانے کی ممانعت فرما رہا ہے، خواہ اس کمائی کے ذریعے سے ہو جو شرعاً حرام ہے، جیسے کہ سود خوری، قمار بازی اور ایسے ہی ہر طرح کی ایلا بازی سے کمائے، سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ لو، ہاں شرعی طریق پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے جو خریدار اور بیچنے والے کی باہم رضامندی سے ہو، جیسے کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ کسی بے گناہ جان کو نہ مارو، ہاں اگر حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے، وہاں موت نہ چکے گی۔ یعنی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرید فروخت بغیر قبولیت کی صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی ضروری ہے، گو کہ صرف لین دین کر لینا کبھی کبھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا۔ جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل ہے، اسی طرح لین دین بھی رضامندی کی ہی دلیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کم قیمت کی معمولی چیزوں میں تو صرف لینا دینا ہی کافی ہے، اور اسی طرح بیوپار کا جو طریقہ بھی ہو۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرید فروخت ہو یا بخشش ہو، سب کے لیے حکم شامل ہے۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے، تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے لین دین کرنے کا نام ہے، گویا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے، بلکہ پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمہ تک کا اختیار ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 شخص خرید فروخت کرے تو دونوں کو الگ الگ ہونے تک مکمل اختیار ہوتا ہے۔ خرید فروخت کے 3 دن بعد تک اختیار دینا رضامندی میں شامل ہے، بلکہ یہ مدت گاؤں کی رسم کے مطابق سال بھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صرف لین دین سے ہی بیع صحیح ہو سکتی ہے۔ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معمولی یا کم قیمت چیزوں میں جنہیں لوگ بیوپار کے لیے رکھتے ہوں صرف لین دین ہی کافی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور ان کی نافرمانیاں کر کے اور ایک دوسرے کا بیجا طور پر مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر ممانعت رحمت والی ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ حلال اور حرام تم پر کھول کر بیان فرما دے۔ وہ چاہتا ہے کہ سابقہ لوگوں کی قابل تعریف راہیں تمہیں سمجھا دے تاکہ تم بھی اس کی راہ، اس کی شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اس کی محبوب اور اس کی پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لے، جس گناہ سے اور جس حرام کاری سے تم توبہ کرو وہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ وہ علم اور حکمت والا ہے، اپنی شریعت، اپنے اندازے اور اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت والا ہے۔ خواہشات نفسانی کے پیروکار یعنی کہ شیطانوں کے غلام یہود و نصارہ اور بدکار لوگ تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور احکام میں یعنی روکنے اور ہٹانے میں، شریعت اور اندازہ مقرر کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ اس نے لونڈیوں سے نکاح کر لینا تم پر حلال کر دیا ہے۔ انسان چونکہ پیدائشی طور پر کمزور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ انسان فی نفس بھی کمزور ہے اور اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور ہے، یہ عورتوں کے بارے میں بھی بہت کمزور ہے، اور یہاں آ کر تو بالکل ہی بے وقوف بن جانے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں سدرۃ المنتہا سے لوٹے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض کیا گیا ہے، تو فرمایا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ تو کلیم اللہ نے فرمایا واپس جائیے اور اللہ کریم سے تخفیف طلب کیجیے، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ لوگ تو اس سے بہت کم میں گھبرا گئے تھے، اور آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دل کی کمزوری میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 10 معاف کرا لائے، پھر بھی یہی باتیں ہوئی، اور پھر گئے، پھر 10 ہوئی، یہاں تک کہ آخری مرتبہ 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔